السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام کیا، اس لیے اس دن روزہ رکھنا مسنون و مستحب ہے۔ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وصال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہود بھی شکرانہ کے طور پر 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ لہٰذا فقہائے کرام نے عاشورہ کے ساتھ 9ویں محرم کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا اور یہود سے مشابہت کی بنا پر صرف 10ویں محرم کے روزے کو مکروہ قرار دیا۔ اس لیے 10ویں کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھنا بہتر ہے تاکہ عبادت کی ادائیگی میں یہود سے مشابہت نہ ہو سکے۔ تاہم اگر کسی بنا پر 2 روزے رکھنا دشوار ہو تو صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو۔ محرم کے روزے 3 طرح رکھے جا سکتے ہیں۔ پہلی صورت میں 9، 10 اور 11 تینوں روزے رکھے جائیں، جو سب سے افضل ہے۔ دوسری صورت میں 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، جو اس سے کم افضل ہے۔ تاہم تیسری صورت میں صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا اور آئندہ سال 9ویں محرم کا روزہ رکھنے کو بھی کہا، تو 10ویں محرم کا روزہ کیسے مکروہ ہو سکتا ہے؟ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسلامی معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔